بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتقد صفحہ 212 کی عبارت ہے واختلف اہل السنت فی تکفیر المخالف فی بعض العقائد بعد الاتفاق منهم علی ان ما کان من اصول الدین وضروریاتہ یکفر المخالف فیہ کالقول بقدم العالم ونفی حشر الاجساد ونفی علمہ بالجزئیات واثبات الایجاب۔ اہل سنت کا اختلاف ہے اس شخص کے حق میں، اس مخالف کی تکفیر کے معاملے میں جو بعض عقائد میں اختلاف رکھتا ہو۔ بعد الاتفاق بینہم، اہل سنت کا اس بارے میں اتفاق ہے اس بنیاد پر کہ جو اصول دین اور ضروریات دین میں سے کسی کا مخالف ہے تو یکفر المخالف فیہ، اس میں مخالف کی تکفیر کی جائے گی۔ یعنی اصول دین اور ضروریات دین میں اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے، کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اب اس کی تکفیر پر اتفاق ہے اہل سنت کا۔ لیکن بعض عقائد میں اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے، اس کا مخالف ہے، تو اب اس کی تکفیر میں اہل سنت کا اختلاف ہے۔ اب یہاں دو مثالیں ہم کو ذکر کرنی ہیں، اصول دین اور ضروریات دین کی مثال اور بعض عقائد میں اختلاف کی مثال۔ کل قول بقدم العالم، یہ اصول دین اور ضروریات دین کی مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے عالم کے قدیم ہونے کا قول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ اگر کوئی شخص عالم کے قدیم ہونے کا قول کرتا ہے، مکمل عالم کے یا عالم کی کسی بھی چیز کے قدیم ہونے کا قول کرتا ہے، تو یہ قول جو ہے اصول دین کی خلاف ورزی ہے۔ وَنَفِيَ حَشْرِ الْأَجْسَادِ، اور حشر اجساد کی نفی کا وہ قول کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیات کے علم کی نفی کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ایجاب کو ثابت کرتا ہے، یہ اس کے فضل و کرم کو چیلنج کرنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو اگر وہ شخص ایجاب کو ثابت کرتا ہے، اس بات کا قول کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس میں لنفی یہی اختیارہ تعالی، اس میں اللہ تعالیٰ کے اختیار کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فاعل مختار نہیں رہ جائے گا۔ جب کوئی چیز کوئی عمل کسی پر واجب ہو، کسی ذات پر، تو اب وہ وجوب بے اختیار اس کی ذات سے صادر ہوگا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اختیار کی نفی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ جن کا تعلق اصول دین اور ضروریات دین سے ہے۔ اب اگر کوئی اس میں خلاف ورزی کرتا ہے، اس سے اختلاف رکھتا ہے، تو اب اہل سنت اس کی تکفیر پر متفق ہیں۔ لیکن کچھ اصول ایسے ہیں جن کا دین سے ضروری ہونا معلوم نہیں ہے، اب اگر ان میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو کیا اس کی تکفیر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں اہل سنت کا اختلاف ہے۔ یہی ہے اصل بحث، یہی ہے اصل بحث، اور اسی لیے یہ پیراگراف ہے واختلف اہل السنہ فی تکفیر المخالف فی بعض العقائد۔ فرماتے وما لیس من الاصول المعلومہ من الدین ضرورہ کا نفی مبادئ الصفات مع اثباتها، اور وہ اصول جن کا دین سے ضروری ہونا معلوم، اور وہ اصول جن کا دین سے ضروری ہونا معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، جو ایسے اصول نہ ہوں جن کا دین سے ضروری ہونا معلوم ہو، جیسے صفات کو ثابت ماننے کے ساتھ مبادئ صفات کی نفی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ارادے کے عموم کی نفی کرنا، اور خلق قرآن کا قول کرنا۔ یہ تین مثالیں دی ہیں، اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا دین سے ضروری ہونا معلوم نہیں، یہ ایسے اصول ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ تَكْفِيرِهِمْ، تو ایک جماعت یعنی اکابر اہل سنت کی ایک جماعت نے ایسا قول کرنے والے کی بھی تکفیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جماعت ایسی ہے جس نے اس کی تکفیر نہیں کی۔ ما قبل میں ایک عبارت گزری قدم العالم، اس پر حاشیہ اعلیٰ حضرت کا ہے اے قدم شیء من الاشیاء، کسی بھی چیز کے قدیم ہونے کا قول کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ،
اب فرماتے ہیں وما نقل عن بعض الصوفیہ قدسنا اللہ تعالی باسرارهم من قدم العرش او الکرسی فعلی تقدیر ثبوته منهم مؤول كما بینه المولى العارف باللہ سیدی عبد الغنی النابلسی قدس سرہ القدسی فی الحدیقۃ الندیہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو بعض صوفیہ قدس سرہم سے منقول ہے کہ انہوں نے عرش اور کرسی کے قدیم ہونے کا قول کیا ہے، تو برس تقدیر ثبوت کہ ان کی طرف سے اگر یہ بات ثابت شدہ ہے، اولاً تو وہ انتساب ہی مشتبہ ہے، اور اگر اس انتساب کو کہ یہ قول ان صوفیہ کی طرف واقعی منسوب ہیں اور وہ انتساب درست ہے، تو فرماتے ہیں تب بھی ان کی تعویل کی جائے گی اور وہ مؤول ہیں، جیسا کہ اس کی صراحت علامہ سید عبد الغنی نابلسی نے حدیقہ ندیہ میں فرما دی ہے۔ لیکن حاشیہ شرح مواقف میں علامہ حسن حلبی کے قدم یہاں پھسل گئے ہیں اور انہوں نے صوفیہ پر طنز کی بوچھار کر دی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں گفتگو فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حاشیہ ہے کہ ایک اہل سنت کی ایک جماعت نے ایسے لوگوں کی تکفیر کی ہے، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ تَكْفِيرِهِمْ، یعنی جو بعض عقائد میں اختلاف رکھتے ہیں ان کی تکفیر بھی ایک جماعت اکابر نے کی ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا أَيْضًا أَكَابِرُ أَهْلِ السُّنَّةِ، اس کے قائل بھی اکابر اہل سنت ہیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللُّزُومِ وَالْالتزام، اور انہوں نے لزوم اور التزام کی کوئی تفریق نہیں کی ہے، یعنی جب انہوں نے تفسیر کی ہے تو لزوم اور التزام کی بحث کو بالکل لیا واضح نہیں کیا ہے۔ اصل میں لزوم اور التزام کی بحث ایک کفر صریح مفسر ہوا کرتا ہے جو اس عبارت سے متعین ہوتا ہے، تو اس کفر مفسر، کفر صریح، کفر متعین کو علم کلام کے ماہرین کفر التزامی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاں بار بار اس کفر کا کوئی شخص مرتکب ہوا ہو اور التزاماً وہ بھی اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہو، اس کے کافر ہونے کا التزام، یہ التزام کا معنی نہیں ہے، بلکہ التزام کا معنی یہ ہے کہ اس کی عبارت سے کفر مفسر ہو اور وہ عبارت کفر صریح ہو۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے لزوم اور التزام کا کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ فتشنیع الندوہ، تو ندویوں کی تشنیع، طنز و تشنیع ان اشخاص پر علی من کفر المبتدعین اللازم علیہم الکفر، ان لوگوں پر جنہوں نے ایسے مبتدعین کی تکفیر کی ہے جن پر کفر لازم آ رہا تھا، کس بنیاد پر؟ باقوالہم الملعونہ، ان کے ملعون اقوال کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی ہے۔ تو ندویوں نے ایسے لوگوں پر طنز کیا ہے اور ان کی تشریح کی ہے۔ وَزَعْمُوا أَنَّ إِكْفَارَهُمْ، اور یہ سمجھنا اور ان کا یہ سمجھنا، یعنی ان ندویوں کا یہ سمجھنا کہ ان کی تکفیر یہ اسلام کے مخالف ہے، یعنی ایسے مبتدع جن کے ملعون اقوال کی بنیاد پر اہل سنت کے علماء نے ان کی تکفیر کی ہے، اس تکفیر کو اسلام کے مخالف سمجھنا، فرماتے ہیں جہل شدید منہا، ٹھیک ہے، یہ جہل شدید ہے اس سے، وَإِكْفَارٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ، اور بے شمار ائمہ اعلام کی تکفیر ہے، خود تکفیر ہے یہ، لہذا وہ تکفیر ان کے اقوال جن سے کفر صریح متعین ہو رہا ہے ان کی تکفیر علماء اہل سنت نے کی ہے، تو واقعی التزاماً وہ اقوال کفر صریح کے لیے متعین ہیں۔ تو اب ایسے پھر یہ سمجھنا کہ علماء اہل سنت نے جو تکفیر کی ہے یہ تکفیر اسلام کے مخالف ہے، یہ تکفیر کے حقیقت سے یا معنی کفر و اسلام کی حقیقت سے ان کی شدید جہالت ہے اور بے شمار ائمہ اعلام کی تکفیر کرنا ہے۔ نعم الراجح عندنا، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ اللہ اکفار الا بالالتزام، کہ تکفیر کفر التزامی ہی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، لیکن کفر التزامی کا وہ معنی نہیں ہے کہ وہ شخص بار بار کفر کا مرتکب ہو، تو یہ کفر التزامی ہے، یا وہ اپنے آپ یا اپنے لیے کفر کو یا کافر کہنے کو پسند کرتا ہو، یہ بھی التزام کا معنی نہیں ہے۔ التزام کا معنی وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔
فرماتے ہیں راجح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ لا اکفار الا بالالتزام، تکفیر کفر التزامی ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، ولا نرید بہ، لیکن ہم کفر التزامی سے یہ مراد نہیں لیتے ان یلتزم کونہ کافرا، کہ اس کے کافر ہونے کا، یہ ملتزمہ کونہ کافرا، اس کے کافر ہونے کا التزام کیا جائے، ٹھیک ہے، یا ان یلتزم کونہ کافرا، یا وہ اپنے کافر ہونے کا التزام کرے۔ فرماتے ہیں فإن أحدا من عبادة الأوثان أيضا لا يرضى لنفسه بتسمية الكافر، اس لیے کہ بہت سے بتوں کے پجاری بھی اپنے لیے کافر نام سے راضی نہیں ہوتے کہ انہیں کافر کہا جائے، کہاں راضی ہوتے ہیں۔ تو وإنما المعنى، انما الالتزام کا معنی ان یلتزم انکار بعد ما ہوا من ضروریات الدین، کی وہ ایسی بعض چیزوں کے انکار کا التزام کرے جو ضروریات دین سے ہیں۔ وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ قُمَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اگرچہ وہ بہت کامل مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ أَنَّ لَهُ تَعْوِيلًا مِنْ هَذَا الْإِنْكَارِ الْمَهِينِ، اور اس گمراہ کن انکار یا فاسد انکار میں اس کے پاس تعویلات موجود ہیں، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو، لیکن جب اس کی عبارت سے، اس کے گمان میں اگر تعویلات ہیں، تعویل کا تعلق حقیقت میں ان عبارتوں سے، ان عبارتوں میں تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں، آپ تعویل سمجھ رہے ہیں، اس سے بحث نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ عبارتیں کفر التزامی ہے، یعنی ان سے کفر مفسر اور متعین ہو رہا ہے، تو اب گویا کہ یہی کفر التزامی ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ میں کافر نہیں ہوں بلکہ کامل مسلمان ہوں، اور اس انکار پر میرے وہم و گمان میں یا میرے ذہن میں بہت سی تعویلات ہیں جو اسے معنی کفر سے پھیر دیتی ہیں، آپ کے ذہن میں موجود تعویلات کا اعتبار نہیں ہے، ان عبارتوں میں تعویل کی گنجائش باقی ہے یا نہیں ہے، یا وہ عبارتیں کفر صریح کے لیے متعین ہیں، اصل یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں التزام کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی بعض چیزوں کے انکار کا التزام کرے جو ضروریات دین سے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بہت کامل مسلمان سمجھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس فاسد انکار پر اس کے لیے تعویل کی گنجائش ہے یا اس کے پاس بہت سی تعویلات ہیں۔ تو گفتگو آج کی یہی روکتے ہیں کہ دین کے ایسے اصول یا ایسے اصول جن کا دین سے ہونا معلوم نہ ہو، تو فرماتے ہیں ایسے اصول کے انکار پر بھی علماء کی ایک جماعت نے منکرین کی تکفیر کی ہے، اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے حاشیے میں اس طرح کی گفتگو فرمائی ہے۔